بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں منور ستی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم دو موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک بشرا بی بی کا بالآخر الشفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد کے اندر انڈوسکوپی آج ہوئی ہے، اور ان کی جو ترجمان ہے مشال یوسفزئی، انہوں نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ ان کی کھانے کی نالی اور معدے میں زخم کے جو نشانات ہیں وہ دیکھے گئے ہیں۔ حتمی رپورٹ آنے تک اس کا انتظار کرنا مناسب رہے گا۔ دوسرا جو اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کل جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، میری نظر کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی 3 چیزوں کا خیال کیا تو وہ الیکشن چوری ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ کل جو قصور، لاہور اور بکر کے اندر جلسے ہوئے ہیں، انہوں نے تو واضح طور پر بتا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ دوسری کسی بھی سیاسی جماعت سے 2 گنا نہیں بلکہ 3 یا بعض جماعتوں سے تو 4 گنا زیادہ بڑھی ہے، اور یہ یک طرفہ الیکشن ہوں گے۔ لیکن 8 فروری کے جو الیکشن ہوئے ہیں ان کے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں۔ اس تجربے کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف اگر کل پولنگ ڈے کو مینج کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر یقینی طور پر وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑے گی اور اپنی اس جو پبلک سپورٹ ہے اس کو مٹیریلائز کرنے میں کامیاب ہوگی۔ بصورت دیگر 8 فروری کی طرح پھر اپنے الیکشن چوری کروا بیٹھے گی۔ وہ کون کون سے اقدامات ہیں جن کا پی ٹی آئی کو خیال رکھنا ہے؟ نمبر 1 کہ آپ جب پولنگ ایجنٹ مقرر کریں تو آپ کوئی ایسا پولنگ ایجنٹ مقرر نہ کریں جو اپنا فارم 45 کا نتیجہ جو ہے وہ اپنے امیدوار کو دیے بغیر وہ گھر سے نہیں جانا چاہیے۔ یعنی 5 بجے اگر پولنگ ختم ہوتی ہے وہ فارم 45 لے اور پھر اپنے امیدوار کو ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے اندر لازمی پہنچائے، پھر جا کر اس کی ڈیوٹی ختم ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھنے کے اندر یہ آیا ہے 8 فروری میں کہ 2 طریقے سے کیے گئے ہیں۔ ایک تو جعلی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں جس کو ایکسٹرا بیلٹ کہا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فارم 45 جو ہے وہ دستخط شدہ نہ دیے جائیں۔ پولنگ ایجنٹ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ ایک تو یہ کہ جب پولنگ 5 بجے ختم ہو تو وہ اپنے پریزائڈنگ آفیسر سے پوچھے کہ اس پولنگ سٹیشن کے اندر کل کتنا ووٹ پول ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 850 ووٹ پول ہوا ہے تو وہ فارم 45 کے اوپر ابھی ڈبے کھلنے سے پہلے ہی اس سے لکھوا دے کہ 850 ووٹ پول ہوا ہے۔ اگر ڈبے کھلنے کے بعد وہاں سے 1200 یا 1300 ووٹ نکلتا ہے تو اٹس مین کہ یہاں 400-500 ووٹ ایکسٹرا ڈال دیا گیا ہے۔ وہ 2 صورتوں میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ایک اپنے کارکنوں کو دے کے وہ جب اپنا اوریجنل بیلٹ ڈالنے جائیں تو ساتھ ملا کے وہ ایکسٹرا بیلٹ ڈال دیں، یا پہلے سے کوئی ڈبہ بھرا ہوا ہو۔ چونکہ اس وقت انتظامیہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، پریزائڈنگ آفیسر بھی کوآپریٹ کرے گا، تو وہ اضافی ڈبہ جو ہے وہ گنتی میں شامل نہ ہونے دے، نہ ان کو کھولنے دے۔ خواتین کے پولنگ سٹیشن پر مسلم لیگ نون کی یہ پرانی عادت اور پریکٹس دیکھنے کے اندر آئی ہے کہ وہ خواتین کے پولنگ سٹیشن پر خواتین کو مختلف قسم کے سینڈل اور مختلف قسم کے جوتے پہنا کر، مختلف قسم کے دوپٹے پہنا کر وہ ایک ہی خاتون بار بار کسی محلے کے وہ اپنی تقریباً عام عمر خواتین کا شناختی کارڈ لے کے بار بار وہ آتی ہے اور وہ ووٹ اس طرح جعلی پول ہوتے ہیں۔ چونکہ میگنیٹک انک اگر لگی ہوئی ہو انگوٹھے کے اوپر تو پھر وہ اتنی جلدی نہیں مٹتی۔ عام جو بازار کی انک ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ وہ اس انک کا یہ ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پر اتر جاتی ہے، وہ اس کو ریموو کرتے ہیں۔ ایسے تھنر بھی بازار میں اویلیبل ہیں جو اس کو ریموو کر دیتے ہیں فوری طور پر، اور وہی خاتون بار بار آ کے جعلی ووٹ ڈالتی ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جعلی ووٹ ڈالنے، ایکسٹرا بیلٹ ڈالنے اور فارم 45 بنوانے میں اگر آپ کا پولنگ ایجنٹ بیٹھ کے ہوشیاری کے ساتھ ریجیکٹڈ ووٹ کو بھی چیک کرے، اگر یہ 3 کام آپ کا پولنگ ایجنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری ایک اور جو کمزوری دیکھنے کے اندر آئی تھی وہ یہ تھا کہ 12 فروری کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پولنگ کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے یا اپنے دفاتر میں جا کے رزلٹ کمپائل ہو کے لیکن خوش ہوتے رہے کہ ہم فلاں پولنگ اسٹیشن بھی جیت گئے ہیں فلاں بھی۔ قطعی طور پر کینڈیڈیٹ اپنے دفتر جانے کے بجائے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے باہر چلا جائے
وہاں کارکنوں کو بھی بلا لے، اور تاکہ دباؤ جو ہے وہ برقرار رکھا جا سکے، اور کسی بھی قسم کا ان کو انتظامیہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر پبلک مینڈیٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ یہ انتہائی ضروری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کے الیکشن میں سے کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا، یہ کل دیکھنا پڑے گا کہ باسیت جماعت پاکستان تحریک انصاف کس طرح ایکٹ کرتی ہے۔ جہاں تک پبلک سپورٹ کا تعلق ہے، بہت واضح انداز میں اور بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان کے عوام کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ان نتائج کو کس طریقے سے حتمی نتیجے میں تبدیل کر کے اپنی فتح میں تبدیل کرتے ہیں، یہ کل دیکھنے والی بات ہوگی۔ آج عمران خان نے بھی ٹویٹ کر کے اور پی ٹی آئی آفیشیل نے بھی اپنے ٹویٹ کر کے جو پولنگ ایجنٹس کو ہدایات جاری کی ہیں وہ اس سے ملتی جلتی ہیں۔ کچھ مزید جو تفصیلات تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ۔